بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل ایک عربی اصطلاح ہے جس کی معنی پوری جسم کو دھونے کی ہے۔ حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ غسل کا طریقہ، شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام ظاہری بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنی منہ دھو اور ہاتھ کوہنیوں تک اور اپنی سروں پر مسح کرو اور اپنی پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائے ضرورت سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو۔ غسل کی 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پوری ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ غسل کا مصنوع طریقہ، نمبر 1 نیت کرے، نمبر 2 بسم اللہ سے ابتدا کرے، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، نمبر 4 جسم پر جہاں کہیں نجاست یعنی ناپاکی لگی ہو اسے دھولے، نمبر 5 پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے، نمبر 6 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے، نمبر 7 پہلے دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، نمبر 8 پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے، نمبر 9 وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے۔ غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے۔ شاور، ٹوٹی، نل اور ٹپ وغیرہ کے ذریعہ غسل کرنے کے لیے پہلے اچھی طرح کلی کرے اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالے، اور پھر پوری بدن پر کم از کم 1 مرتبہ اس طرح پانی بہائے کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، تو غسل کی واجبات ادا ہو جائیں گے۔ تالاب یا نہر میں غسل کا طریقہ، تالاب، دریا یا نہر میں نہانے سے پہلے کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈال کر خوب صاف کرے اور تھوڑی دیر اس میں ٹہرنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر تالاب اور حوض یعنی ٹہرے ہوئے پانی میں نہائے تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے غسل ہو جائے گا۔ سر کے بالوں کا دھونا، اگر غسل کرنے والی عورت کے سر کے بالوں کو کھولے بغیر پانی سر کی جلد تک بخوبی پہنچ جائے تو اس کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں۔ تاہم اگر بوندے ہوئے بالوں کی تہہ تک پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کا کھولنا واجب ہے۔ دوران غسل قرآنی آیات اور دعاؤں کا پڑھنا غسل کرتے ہوئے انسان بالعموم ننگا ہوتا ہے، اس لیے اس دوران قرآنی آیات یا دیگر کوئی دعا وغیرہ پڑھنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کوئی دنیاوی کلام کرنا بھی منع ہے۔ غسل کے فرض ہونے کی صورت، نمبر 1 مباشرت کے دوران مرد کی ذکر کی ٹوپی عورت کے فرق میں داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2 احتلام کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 عورت حیض اور نفاس سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ نمبر 4 مباشرت کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے شہوت حاصل کرتے ہوئے انزال ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اگر شہوت کے علاوہ کسی دوسری وجہ مثلا محنت و مشقت یا کسی بیماری کی وجہ سے انزال ہو جائے تو غسل واجب نہیں، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کی نکلے تو غسل فرض نہیں۔ نمبر 7 سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اگر اس کی ودی یا مزی دونوں میں سے ایک کے ہونے کے یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں۔ نمبر 2 اگر یقین ہے کہ منی یا مزی نہیں کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ نمبر 3 اگر منی ہونے کا یقین ہے مگر مزی کا شک ہے، اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں ورنہ ہے۔